عمران صاحب آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے کہ یہ جو احتجاج وغیرہ ہونے جا رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ حکومت پر اس سے کوئی فرق پڑے گا، کوئی دباؤ آئے گا یا مہنگائی کم ہو جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمینہ، مہنگائی تو مجھے نہیں لگتا کہ کم ہوگی اس سے احتجاج کی وجہ سے، لیکن حکومت پہ بہرحال دباؤ ضرور بڑھے گا۔ آپ ایک چیز دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم دونوں نے اعلان کیا کی، دونوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم ضلعی ہیڈ کوارٹرز جو ہیں وہاں پہ احتجاج کریں گے، ہم مہنگائی کے خلاف عوام کو سڑکوں پہ لائیں گے۔ جب ہر ضلع کی سطح پہ وہ ایسا کریں گے تو اس سے ایک پریشر تو بلٹ ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ اس وقت وہ احتجاج کرنے کس بات پہ جا رہے ہیں، یہ میرا خیال ہے شاید پہلا موقع ہے کہ وہ اپنے کسی کیسوں سے ہٹ کے، اپنے معاملات سے ہٹ کے عوام کے ایشو پہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں۔ مہنگائی سے ہر عام آدمی پریشان ہے، لہٰذا عوام کا ایک انٹرسٹ بھی ہوگا اس میں کہ یہ کیا کرتے ہیں، اور پھر جب ٹارگٹ ایک ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ کل کو یہ اکٹھے ہو بھی جائیں مزید، تو اس سے مزید پریشر بڑھے گا۔ یعنی پیپلز پارٹی واپس پی ڈی ایم میں آ جائے؟ پی ڈی ایم میں اگر نہ بھی آئیں تو کم از کم احتجاج تو اکٹھے کر سکتے ہیں نا، گرینڈ اپوزیشن، متحدہ اپوزیشن کے طور پہ۔ میں سمجھتا ہوں لہٰذا یہ کہ یہ حکومت پہ اب دباؤ بڑھانے کی ہی پالیسی ہے، اور یہ الیکشن کی تیاری ہے اپوزیشن کی طرف سے۔ اپوزیشن یہ عوام میں تاثر دینا چاہتی ہے کہ حکومت کو آپ کا کوئی خیال نہیں ہے، وہ مہنگائی بڑھا رہے ہیں، ہمیں آپ کا خیال ہے، اسی لیے ہم سڑکوں پہ آ گئے۔ یہی ان کے لیے خرابی پیدا کرے گا۔ اچھا چلے جی دیکھ لیتے ہیں۔ کیونکہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ واقفہ نہال جو ہے نا وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ دے دیں واقفہ نہال کی خبر بھی چھوٹی سی، پھر میں ہمارے واقفہ نہال ہلالی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ اہم حلقوں کی طرف سے اپوزیشن کو آن بورڈ لینے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ جی ہاں، کچھ اہم حلقوں کی طرف سے اپوزیشن کو آن بورڈ لے لیا گیا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ان دونوں سے جو رابطے شروع ہو گئے ہیں، اور ہمارے واقفہ نہال کے مطابق کچھ اہم حلقوں کے میاں نواز شریف سے لندن میں اور میاں شہباز شریف سے یہاں پاکستان میں رابطے ہوئے ہیں، اور آن بورڈ ان کو لیا جا رہا ہے۔ تو یہ اگر صورتحال ہوگی تو پھر اس سے حکومت کے لیے مشکلات جو ہیں مزید بڑھیں گی۔ آن بورڈ کس معاملات پہ لیا جا رہا ہے ویسے؟ سیاسی معاملات پہ۔ اچھا ہاں جی دیکھیں، پہلے تو نا اس حوالے سے میں کر دوں کہ تھوڑی سی بات کہ آج کہیں میں لکھا ہوا پڑھ رہا تھا کہ میٹرک میں اور ایف اے میں اتنے نمبر آئے ہیں اس دفعہ لوگوں کے کہ ہمارا بھی دل چاہ رہا ہے کہ کاش ہم نے بھی اسی سال پیپر دیے۔ پھر اسی طرح میکسیمم سے زیادہ آگے ہیں عمران، میکسیمم سے زیادہ آگے۔ دوسرا ہلالی صاحب، کسی نے مجھے میسیج بھیجا، انہوں نے کہا لگتا ہے اس دفعہ جو رزلٹ ہے نا وہ وابڈا کے ملازموں نے تیار کیا ہے، کیونکہ جس طرح بجلی کا بل زیادہ آتا ہے اسی طرح سے اس زمان نمبر زیادہ آئے۔ جنرس ہو گئے۔ بڑی میمز بنی ہوئی ہیں کہ باہر سے گزر رہے تھے ہمیں بھی 1100 نمبر مل گئے۔ اب گزارش یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں تو مذاق کی ہیں، لیکن اگر حقیقت میں بات کریں تو لالی صاحب نے جس طرح سے ایکسپلین کیا یہ نارمل حالات تھے نہیں۔ اچھا، اب سچی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، جو نارمل حالات نہیں ہوتے، حکومت ہمارے اداروں کو تو نارمل حالات میں چیزیں مینیج کرنا نہیں آتی، تو جب اس طرح کے نارمل حالات ہوں گے تو وہ یہ کیسے مینیج کریں گے؟ تو یہ اس دفعہ ہوا یہی ہے کہ انہوں نے بس چل چلاؤ کر کے نا تو ایک طرف اپنی جان چھڑائی ہے۔ لیکن المیہ آپ دیکھیں، مثال کے طور پہ میڈیکل کے سٹوڈنٹس کا آپ دیکھ لیں، ایف ایس سی کے بعد انہوں نے ایم کیٹ کا ایک امتحان دینا ہوتا ہے، وہ ایک نیا ہے۔ یہاں پہ ہلالی صاحب میں آپ کو ایک نہیں کئی ایسے سٹوڈنٹس کے بارے میں بتا سکتا ہوں جن کے 1100 میں سے 1095 یعنی 1095 مارکس آئے ہیں، لیکن ایم کیٹ میں وہ فیل ہو گیا بچہ۔ ایسے ہے۔ اسی طرح جن لوگوں نے 99% لیے نمبر، وہ ایم کیٹ میں فیل ہو گئے ہیں، یا سیٹ کا امتحان دیا اس میں وہ مارکس نہیں اتنے لے سکے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کو بھی اپنا معیار اور طریقہ کار اس طرح کا ضرور کرنا چاہیے کہ فیوچر میں ہم ایسی باتوں سے بچ سکیں۔ فواد چودھری صاحب، سب سے پہلے تو یہ جو اپوزیشن نے مظاہروں کا اعلان کیا ہے، پیپلز پارٹی اپنے طور پہ کہہ رہی ہے، پی ڈی ایم بھی، تو کوئی آپ لوگوں کے لیے پریشانی کی بات ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے عوام کے سینٹیمنٹس تو ہیں اس وقت اس طرح کے، پریشان تو ہیں لوگ۔
نہیں، لیکن عوام جو ہے وہ بیوقوف تو نہیں ہے نا، وہ اس لیے تو نہیں کہیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ میر بھی کیا زیادہ ہے کہ ہوئے بیمار جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. تو یہ تو وہی لونڈے ہیں جن کی وجہ سے آج ملک کی حالت ہوئی ہے اور مہنگائی کی جو اس ویو کا سامنا ہے. اگر آج سے پہلے 10 سال پہلے انہوں نے اپنی معیشت کی بنیاد درست رکھی ہوتی تو آج ظاہر ہے کہ ہمارے پاس یہ اپرچونٹی ہوتی کہ ہم ایک عالمی جو مہنگائی کا طوفان ہے اس سے ہم بچ سکتے. اگر ہم اس کو علیحدہ کر سکتے تو لوگوں کو بیوقوف تو نہ سمجھے. تو میرا یہ خیال ہے کہ صحیح ہے، ان کا چورن جو ہے وہ بکنے والا نہیں ہے، اپنی میڈیا کنزمپشن کے لیے صحیح ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں. ٹھیک، لیکن آپ لوگ کیا پلان کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے بہرحال عوام پہ بوجھ تو ہے نا چودھری صاحب، مہنگائی کا ظاہر ہے، فیول پرائس بڑھتے ہیں تو ہر چیز مہنگی ہوتی ہے. چلیے فیول پرائس تو ہم مان لیتے ہیں کہ وہ باہر بڑھتے ہیں تو آپ کو بڑھانے پڑتے ہیں، لیکن اس سے جو اوور آل امپیکٹ پیدا ہوتا ہے ہر چیز کے اوپر، اس سے عوام پریشان ہے. اس کے لیے کیا فوری طور پر کیا جا رہا ہے یا کوئی ایسی پالیسیز ہیں جس سے عوام کو ریلیف ملے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی بھی اس ریجن میں پاکستان میں پیٹرول جو ہے وہ سب سے کم ہے اور اس طرح سے گیس جو ہے وہ ہندوستان کے مقابلے میں باقی ملکوں کے مقابلے میں ہمارے ملک کی اس ریجن میں وہ بھی ہمارے یہاں کی قیمتیں اس کی بڑی کم ہے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ تمام عوام کا، تو میرا نہیں خیال کہ تمام طبقات اس سے متاثر نہیں ہے مہنگائی سے. مثلا اگر آپ آج کسانوں کو دیکھیں تو وہ اس مہنگائی سے اس طرح سے متاثر نہیں ہے جس طرح سے اربن مڈل کلاس اس سے متاثر ہے. جو تنخواہ دار ہمارا طبقہ ہے اس کو بہت مہنگائی کا سامنا ہے اور اس کی وجوہات ہیں. لیکن جو ہمارے کئی لوگ ہیں جیسے جو کنسٹرکشن انڈسٹری سے وابستہ ہمارے لوگ تھے، اسی طرح سے ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے، اسی طریقے سے جو ہمارے فارمرز ہیں، ان کو مہنگائی کا امپیکٹ اس طرح نہیں ہے کیونکہ وہاں آمدنیاں بہت بڑی ہیں. آپ دیکھیں نا 1100 ارب روپیہ تو اضافی صرف ہماری ایگریکلچر سیکٹر میں گیا ہے. اسی طریقے سے جو ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس میں 2023 تک ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے اور آرڈر لینے کی. اسی طرح سے جو تعمیرات ہے صرف پچھلے ایک سال میں 600 ارب روپے کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ کنسٹرکشن انڈسٹری میں آئی ہے. ہاں، یہ جو طبقہ ہے جو ہمارا تنخواہ دار اربن مڈل کلاس ہے اس کے اوپر اور یہ بڑا طبقہ ہے چودھری صاحب. اچھا چوہدری صاحب آج پہلے تو بڑا شکریہ آپ نے ٹائم دیا. گزارش ہی آج جب سپیر آپ سے ملاقات ہوئی تو اسی موضوع پہ جب میں آپ سے بات کر رہا تھا تو آپ نے بتایا تھا کہ 2 اقدامات آپ ایسے کرنے جا رہے ہیں جس سے یہ طبقہ جو مڈل کلاس متاثر ہوا ہے وہ بھی اس کا بھی کچھ ریلیف ملے گا. تو ان اقدامات کے بارے میں بتائیں گے کہ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، یہ 3 اقدامات ہیں جو بھی ہم کرنے جا رہے ہیں. سب سے اہم جو ہے وہ یہ ہے، وہ ہے صحت کارڈ، جس میں دیکھیں پنجاب کے جو تمام شہری، کے پی میں ہم نے امپلیمنٹ کر دیا ہے، کشمیر میں جو ہے وہ اب امپلیمنٹ کر دیا ہے. اب اسلام آباد اور پنجاب کے تمام جو شہری ہیں ان کو ہم 7.5 لاکھ روپے کا جو میڈیکل الاؤنس ہے وہ دے رہے ہیں. یعنی آپ اپنے اس کارڈ کے اوپر آپ اپنی مرضی کے ڈاکٹر سے مرضی کے ہاسپٹل میں 7.5 لاکھ تک کا علاج فی خاندان جو ہے سال میں کرا سکے گا، جو بہت ہی بڑا میں سمجھتا ہوں ریلیف ہے اس میں مڈل کلاس کے لیے. اس کے بعد ہم لا رہے ہیں ایک اسپیشل احساس کارڈ جس میں آپ جو لوگ کوالیفائی کرتے ہوں گے احساس کارڈ کے اوپر، وہ کسی بھی دکان سے جا کے سبسیڈائزڈ جو بنیادی چیزیں ہیں، آٹا، دال، چینی، یہ سبسیڈائزڈ جو ہے وہ خرید سکیں گے. اور تیسرا جو ہے وہ ہم مزدور کارڈ، پنجاب گورنمنٹ مزدور کارڈ بھی لا رہی ہے اور ہم جو ہے وہ کسان کارڈ لا رہے ہیں جس میں کسانوں کو جو سبسڈی ہے وہ براہ راست ہم کسانوں کو دیں گے بجائے فیکٹریوں کو دینے کے. تو ان 3 پروگراموں سے آپ دیکھیں گے یہ جو طبقات ہیں جو دباؤ فیل کر رہے ہیں اس میں کچھ کمی یقیناً آئے.